بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. 1-2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. کمنٹ باکس میں لکھیے گا اگر آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح طور پہ تو کمنٹ میں لکھیے گا. انشاءاللہ 1-2 منٹ میں ہم جو اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ویٹ کر لیتے ہیں. جس کو آپ نے ٹیگ کرنا ہے وہ یہاں پہ ٹیگ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. آج سنڈے ہے تو اٹھنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہوگی صبح، لیکن یہ آپ ہی کے لیے سیشن صبح رکھا گیا ہے. الحمدللہ. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. جی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس سیریز کے بارے میں بتا دوں. اس کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ اور اس کو میں نے ایک سیریز کا ایک تھراپی کا نام دیا ہے 6 months تھراپی. ڈارکنیس ٹو لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر. اب آپ دیکھیں جب آپ کسی روم میں ہوتے ہیں اور تیز روشنی آپ کے اندر جاتی ہے روم کے اندر، ڈارکنیس تھی، پورا اندھیرا تھا اس کمرے کے اندر، یا آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور کوئی اچانک جو ہے لائٹ آن کر دیتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی بہت تیز لگتی ہے اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آپ سے وہ برداشت نہیں ہو پاتی. لیکن جو آہستہ ڈم لائٹ ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں کو نقصان نہیں دیتی. بالکل اس طرح سے جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، جو سورج ہے وہ آہستہ 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 چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ ہمیں اسے سمجھ آئے، ہماری عقل جو ہے وہ کھلے. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں صبح کرتا ہے، دن چڑھتا ہے، ہمارے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے، وہ چینج ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل جس طرح سیزن چینج ہو رہے ہیں آج کل آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر فوراً سے ٹمپریچر چینج ہو تو آپ کو پتہ ہے ارتھ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چینج لے کے آتا ہے. اسی طرح سے اب ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ایک اندھیرا ہے جو اندر ہی اندر ہمیں لے کے جا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. ہماری ذات پہ، ہماری روحوں کے اوپر اندھیرا چھا رہا ہے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہمیں ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب اس سے سفر کر رہے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ بالکل میں نے تیز روشنی نہیں دینی ہے آپ کو، آہستہ 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 آپ کو آگے لے کے جانا ہے. اس کے لیے میں نے 6 months جو ہے وہ رکھے ہیں، جس میں 6 مہینے انشاءاللہ میں اور آپ آپس میں ان ٹچ رہیں گے ایوری سنڈے 11 AM اور اسی چینل پہ دی اسپریڈنگ اسلام پہ انشاءاللہ. تو دیکھیں پورا ہفتہ آپ کام کرتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کمانے کے لیے اور روزگار کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن ایک دن میں 1 گھنٹہ تو ضرور ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ 30 منٹ ضرور ہونے چاہیے جو صرف اور صرف آپ کے اپنے لیے ہوں، آپ کی اپنی ذات کے لیے ہوں. تو یہ سنڈے کو 11 AM آپ نے ضرور آن لائن ہونا ہے. بے شک اپنا ناشتہ ساتھ لے آئیں اور بیٹھ جائیں، آن لائن ہو جائے، ایک کپ آف ٹی یا کافی اپنے ساتھ رکھ لیں اور اس کو انجوائے کریں. ہم نے بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کرتے کرتے ہم نے ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف آ جانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہونا اور آپ نے اس غم، اس ڈپریشن، اس مایوسی سے باہر نکل آنا ہے انشاءاللہ. یہ جو ہے انشاءاللہ کوئی بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ سن رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، بلکہ سنیں گے انشاءاللہ. اور آپ جتنا زیادہ اس سیریز کو آگے پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے فرینڈز، ریلیٹیو جو بھی اس کنڈیشن سے گزرا ہے. انفیکٹ مجھے لگتا ہے ہر بندہ اس کنڈیشن سے گزرا ہے. ہاں انٹینسٹی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، رائٹ. تو ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اس سفر میں انشاءاللہ. ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آنسر میں نیکسٹ سنڈے کو دیا کروں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پرسنل ایشو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اوپنلی ڈسکس کیا جائے، اس کا حل دیا جائے آپ کے نام مینشن کیے بغیر، تو آپ مجھے میسج ان باکس کر سکتے ہیں دی اسپریڈنگ اسلام پہ، یا میرا جو اپنا ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، آپ وہاں پہ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا.
کوئی تو ایک ہونا چاہیے جو آپ کو سن سکے. تو آئی ایم ہیئر فار یو. میں آپ کو اپنی بھی سناؤں گی اور انشاءاللہ آپ کی بھی سنوں گی. یہ سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بچہ تھا میرے پاس. ایک بچے کی آپ کو بات بتاتی ہوں. اس کے ساتھ بچپن سے ایک مسئلہ تھا کہ وہ فزیکلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, یا آپ کہہ لیں کہ فزیکلی کمزور تھا, لیکن مینٹلی جو ہے وہ باقی بچوں کی طرح گرو نہیں کر رہا تھا. اس کے فادر کی جو ہے ڈیتھ ہوگی جب وہ 9 سال کا تھا, اور وہ ادھر سے اس کے بعد سے اس کو تھوڑے تھوڑے فٹس پڑتے تھے, دورے ٹائپ آپ کہہ لیں, مرگی کی اس کو دماغی پرابلم ہو گئی تھی. اب جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے ایسے بچوں کو سب لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتا, جس کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے, تو اس کو سب جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اپنی ایج کے لحاظ سے وہ کلاس میں پیچھے بھی تھا. تو وہ 7th کلاس میں میرے پاس آیا اور اس کی مدر نے مجھ سے بات کی. تو میں نے کہا آپ نے کس اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا ہوا؟ تو انہوں نے جناب انگلش میڈیم اسکول میں کروایا ہوا تھا, لیکن وہ بچہ اس اسکول کے مطابق نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر تھوڑا سا دماغی طور پہ لیول ڈاؤن ہے تو آپ اس کو اتنا ہی بوجھ دیں. جب اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا تو آپ بچے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نہیں بوجھ ڈالتا تو آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو میں نے اس کی مدد سے بات کی. میں نے کہا آپ اس کا اسکول چینج کروائیں تاکہ ایزیلی پڑھ سکے. الحمدللہ اس نے میرے پاس 7th پڑھی. اس کے بعد 8th اس نے بورڈ کے پیپر دیے اور وہ پاس کر گیا الحمدللہ. اس کے بعد 9th کے بورڈ کے پیپر دیے, وہ بھی پاس ہو گیا. میٹرک بھی اس نے کر لیا الحمدللہ, اور مجھے لگا کہ میرا فرض پورا ہو گیا الحمدللہ. اور یہ کس بچے نے میٹرک کر لیا؟ ایٹ لیسٹ میٹرک تو اس کو کرنا ہی چاہیے تھا. میں نے کافی اس میں محنت کی, اللہ کی مدد تھی. سیدھی سیدھی بات ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کی مدد تھی. اور بس اس بچے کو میں موٹیویٹ کرتی رہی کہ آپ کر سکتے ہیں بیٹا, آپ کر سکتے ہیں. درمیان میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے اوپر غم اور اس ٹائپ کا آتا تھا جس میں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا. وہ کہتا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہو رہا, مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے, کبھی کچھ. اس بہرحال اس کو ہینڈل کیا. جب اسے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد میں نے اس کی مدر کو کہا کہ اب یہ بڑا ہو گیا تو اب میں اس کو نہیں پڑھا سکتی, تو آپ اس کو کسی اور ٹیوشن میں ڈال دیں, کہیں اور اس کو پڑھا لیں. تو انہوں نے اس کو کیا, لیکن وہ کالج میں گیا اور فرسٹ ایئر میں ہی وہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی وجوہات بہت سی تھی. وہاں پہ لوگ بچے مذاق اڑاتے تھے, اس کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا تھا, جو بھی ریزن بنی. تو وہ مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا بیچ بیچ میں, تو اس کو جب میں دیکھتی تھی وہ اوپر اوپر سے ہنس رہا ہوتا تھا, لیکن مجھے اس کے اندر نظر آتا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. اب جو بھی اس کے ریلیٹیو اسے ملنے آتے تھے وہ کہتے تھے تم نے اسٹڈیز چھوڑ دی ہیں, تو وہ الٹا ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتا. ہم سب کہیں نہ کہیں اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر غم ہوتا ہے, لیکن ہم پریٹینڈ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت سیٹسفائی ہیں. ہم باہر سے, اگر وہ بچہ یہ کوشش کرتا تو پھر ہم سب کتنی کوشش کرتے ہوں گے, باہر سے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کسی ایک کے سامنے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ پریشان ہیں, آپ چھپا نہیں سکتے اس چیز کو. ٹھیک ہے, اگر آپ اندر رکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, غم میں چلے جائیں گے. اور جو غم ہے نا, جو اسپیشلی میرا اس پورے سیریز کا ٹاپک رہے گا, ہاٹ ٹاپک رہے گا, غم, تحزن مطلب حزن, یہ آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے, آپ کے جسموں کو لاغر کر دیتا ہے, آپ کی روحوں کو بیکار کر دیتا ہے. تو اس بچے کو میں نے ایک دن بلایا, تو میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے, مجھے بتاؤ بیٹا. اس کو میں نے بٹھایا اپنے پاس, میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے, آپ کیوں نہیں پڑھے, آپ نے کیوں نہیں کنٹینیو کی اسٹڈیز. تو وہ کہتا ہے کہ ٹیچر, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی گہری کھائی میں جاتا جا رہا ہوں اور مجھے کوئی باہر نکالنے والا نہیں ہے. اس کی اس بات نے مجھے اتنا موو کیا, میں آپ کو میں اپنی وہ فیلنگ نہیں بتا رہی, ابھی بھی میں بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہوں. اس نے کہا کہ میں کھائی میں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی باہر نہیں نکال رہا. تو اس کو میں نے بٹھایا اور میں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے, میں آپ کا ہاتھ پکڑتی ہوں, میں آپ کو باہر نکالتی ہوں, لیکن بیٹا ہمیشہ کوئی آپ کے پاس نہیں کھڑا ہوگا جو آپ کو باہر نکالے گا, آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی. تو میں نے کہا یہ جو آپ اوپر سے ہنستے ہیں, مجھے پتا یہ آپ نہیں ہیں. اس نے ایڈمٹ کیا الحمدللہ, اور اس کے بعد سے اس کا نیا سفر شروع ہو گیا. اس کو میں نے ایک نئی ٹیوشن رکھ کے دی الحمدللہ, میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے, میں اس کو دیکھتی ہوں آتے جاتے, اس سے سلام لیتی ہوں الحمدللہ. وہ دوبارہ سے لائف کی طرف آنا شروع ہو گیا. اب وہ جو گہری کھائی اس نے ڈسکرائب کی تھی اس بچے نے, وہ مجھے لگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت اندر ہی اندر جا رہے ہیں اور ان کو ہاتھ دے کے پکڑنے والا, باہر نکالنے والا کوئی نہیں ہے. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو کوئی ہاتھ دینے والا نہیں, اور دوسری بات ہے کہ ہم خود بھی ہمت نہیں کرتے, کیونکہ ہمیشہ تو کوئی نہیں ہوتا نا آپ کے پاس. تو اس سیریز کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کسی ایک کے سامنے, ایٹ لیسٹ میرے سامنے. ٹھیک ہے, بات تو یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے آپ ایڈمٹ کریں کہ یہ بات ہے, لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ لوگوں کا لوز ہے, تو انشاءاللہ اس سیریز سے آپ کا توکل اور آپ کا اللہ سے محبت, آپ کی بانڈنگ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ کو اس اندھیرے سے باہر نکالوں,
میں کوشش کروں گی, آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے اور ہم دونوں نے مل کے اس اندھیرے کو پھاڑ کے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ. اس کو نکال دینا اور ہم نے باہر نکل آنا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی بندہ آپ میں سے جو سن رہا ہے, یہ بندی اللہ کی بندی, اور وہ سمجھتی ہے کہ نہیں میرا تو ٹینشن ختم ہی نہیں ہو سکتی, میں کبھی اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکتی, میں اسٹریس سے باہر نہیں آ سکتی, تو پھر واقعی آپ نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ول پاور ہی نہیں ہے. اس وقت یہاں آپ کو پہلے تو سوچنا پڑے گا کہ واقعی آپ نے اس کنڈیشن سے باہر نکلنا ہے یا پوری زندگی یہاں ہی پڑا رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں رکا ہوا پانی ہوتا ہے نا, جو پانی چلتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, گندا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز کہیں پڑی رہی اس پہ دھول مٹی اور پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اگر تو آپ نے واقعی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, واقعی آپ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, موو آن کرنا چاہتے ہیں, تو چلیں پھر میرے ساتھ اس سفر کو شروع کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ بے شک لیو کر جائیں, کیونکہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے نا, وہ اس کو آگے لے کے جاتی ہے. انسان کا سب سے پہلے اللہ پر توکل اور پھر اپنی ذات پر توکل کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں کر سکتی ہوں, یا بس دیٹس اٹ, فیڈ اپ, اب مجھے آگے جانا ہے, اب مجھے اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے, مجھے اپنی تمام ماضی کی فائلز کو بند کرنا ہے, کسی ڈبے میں ان کو آگ لگا دینی, یا میں ان کو اندر رکھ دینا ہے, اور دوبارہ میں نے ان چیپٹرز کو دوبارہ نہیں کھولنا, اور میں انسان ہوں, مجھے جینا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے انشاءاللہ اس سیریز کو لے کے چلیں گے, اور ابھی جو ہے آج جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوگا, کیا کیا ہمارے مسئلے مسائل ہیں, اور انشاءاللہ ہر لیکچر جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا, یا بلکہ اس کو ٹاک کہہ لیں کیونکہ لیکچر نہیں ہے, ٹاک ہے. تو ہر جو ہے ٹاپک اس کا ڈیفرنٹ ہوگا, اور ایک ایکسرسائز آپ کو دی جائے گی جو آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے اور گھر کے لیے بھی ایکسرسائزز دی جاتی ہیں. تو ایک ایکسرسائز میں آپ کو دوں گی اینڈ آف دا لیکچر انشاءاللہ, تو وہ آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ گھنٹہ صرف آپ کا ہے اپنی ذات کے لیے انشاءاللہ. دیکھیں, آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جس نے آپ کی لائف کو ہلا کے رکھ دیا ہو. کوئی غلط فیصلہ, کوئی غلط ڈیسیژن آپ کا ہو سکتا ہے جس پہ آج تک آپ پچھتا رہے ہوں. کوئی ماضی کی غلطی جو آپ کو ابھی تک اندر ہی اندر توڑی جا رہی ہے. کوئی ناکامی, کوئی محرومی, احساس کمتری, ایون احساس برتری, کوئی ریجیکشن, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہو. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ اس سے گزر ہو سکتے ہیں. بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو دل ہے اور ہماری جو روح ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے, اس میں غم آ جاتا ہے, بلکہ حزن مطلب یہ ایک ایسا غم ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی کام آپ کے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو کبھی آپ اعتبار ہی نہ کر پا رہے ہوں پھر کبھی کسی پہ. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کو لوگ ہنستے ہوئے جو عجیب لگ رہے ہوں کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں, آخر ان کی زندگی میں ایسی کون سی خوشی ہے تو میری زندگی میں نہیں ہے. یہ سارے فیکٹرز مل کے بہت سی پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں, ایون آپ محفلوں میں بیٹھے ہوں تو اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں, اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے رونا آنا شروع ہو جاتا ہے, اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. ایون کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے. دیکھیں, ایک تو ہے محرومی, یعنی آپ کے پاس یہ نہیں ہے, یا خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک آپ کہہ لیں کہ ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, ہر خوشی ہے. پھر وہ کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں, پھر وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, پھر وہ کیوں سیٹسفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہمارے اندر ہی اندر ایک خلا ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ فل کرنا ہے, انشاءاللہ مل کے فل کرنا ہے. ایک ٹوٹکا بتا رہی ہوں کہ زندگی ہمیں لیمن دے گی تو ہم نے لیمنیڈ بنا کے پی لینا ہے, اس کا شربت بنا کے پی لینا ہے انشاءاللہ. یعنی کہ ہمیں کڑوی چیز دی جائے گی, ہم نے اس میں شہد گھول کے اس کو پی لینا. یہ طریقہ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی لائف میں کوئی پرابلم نہ ہو. پہلی بات تو یہ ایڈمٹ کریں, آپ اکیلے نہیں ہیں جو سفر کر رہے ہیں. جس وقت ہم پریشانی میں ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سے زیادہ پریشان اور ہم سے زیادہ دکھی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہم اکیلے ہیں, باقی ساری جو دنیا وہ بہت خوش ہے. ہم مجنوں, جوگی, روگی, جو بھی آپ کہہ لیں وٹیور, ہم اپنے دل کو روگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ پریشانی صرف آپ کی نہیں ہے, ہر بندے کی لائف میں کوئی نہ کوئی سٹرگل ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, کیونکہ اسی طرح سے لائف چلتی ہے. آپ نے ہارٹ بیٹ دیکھی ہے کبھی, وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے اس کو ویوز کی فارم میں اگر دیکھا ہو تو اپ اینڈ ڈاؤن. لیکن جب جیسی وہ اسٹریٹ ہوتی ہے اس کا مطلب کہ بندہ
اللہ کو پیارا ہو گیا, مطلب اس کی زندگی ختم ہو گیا. تو جب بھی آپ زندگی میں جئیں گے رہیں گے تو لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آنے ہی آنے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بھائی, یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں آپ اکیلے نہیں ہیں. اور اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے تو یقین کریں وہ لوگ خودکشی کر لیں گے. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی میں ڈسکشن کروں گی انشاءاللہ بہت سے ٹاپکس ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوسائڈ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں مانگنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے, ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کئی لڑکیاں میں نے ایسے دیکھی ہیں وہ میسج کر رہی ہوتی ہیں بھئی ہمیں ڈپریشن, ہمیں پریشانی ہے. میں کہتی ہوں کیا پریشانی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ جی سب کچھ ہے. ہسبینڈ بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی, تو پھر اصل میں ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, اور یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب مجھے یہ اس حقیقت کا پتہ چلا تو میں الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لائف میں چیلنجز رکھے ہیں تاکہ میں جی سکوں, ورنہ تو میں کب کی مر گئی ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں انشاءاللہ. دوسری بات, یہ جو سب کچھ ہے جس سے آپ گزرے ہیں, جو بھی ٹراما سٹریس جو بھی ہے, یہ آپ کو بیکار کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جینا چاہتے ہیں, موو آن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ماضی کی یادیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. دیکھیں جب آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں, یا میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو ایک ویزا دے رہی ہوں ایک کنٹری کا, اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس کنٹری میں کبھی نہیں جا سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر مومنٹ انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے مجھے یاد ہے جب میٹرک میں فیئرویل پارٹیز ہوتی تھی یا ہم ٹرپ پہ جاتے تھے تو ہم ذرا ایک منٹ کے لیے بھی سیڈ نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ مومنٹ دوبارہ نہیں آنا. ہم اس کو اچھی طرح جیتے تھے. اگر کوئی ناراض ہو پارٹی میں, ہم کہتے ہیں چلو صحیح ہو جاؤ, دیکھو یہ مومنٹ دوبارہ نہیں آنا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ دوبارہ مومنٹ نہیں آنا. ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کو ون ٹائم ویزا اس دنیا میں ملا نا, یہ دوبارہ نہیں ملنا. اس کو آج اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں. اس بات کو کہتے ہیں نا اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ کو یہ جو ویزا دیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے کا, اس لائف کو انجوائے کرنے کا, اس کو ویسے گزارنے کا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے, اور لوگوں کے کام آنے کا, اگر آپ یہ نہیں کرتے تو دوبارہ آپ کو ویزا نہیں ملنا. اب آپ کی مرضی ہے, اس کو اٹھا کے زندگی کو کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں, یا ایک گولڈن موتی بن جائیں, لوگوں کی زندگی میں روشنیاں پیدا کرنے والا بن جائے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کریں. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. یہاں تو پڑے رہیں, یہاں پھر آگے چلیں. آپ جو ہے نا وہ دنیا میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بالکل آپ جیسا نہ کوئی تھا, آپ جیسا نہ کوئی ہے, اور نہ ہی آپ جیسا کوئی ہوگا. آپ یونیک پیس ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک خاص صلاحیت دی ہوتی ہے, کچھ خاص ایبلٹیز دی ہوتی ہیں, وہ آپ کو بھی دی ہیں. آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, آپ کو اپنی قدر کا نہیں پتا تو کیا کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے. ہو یو آر, یو آر اے یونیک پرسنالٹی. الحمدللہ آپ اس کائنات کا ایک حصہ ہیں. الحمدللہ. اب دیکھیں, ایک ہے پاسٹ, ایک ہے پریزنٹ, ایک ہے فیوچر. ہمیں غم ہوتے ہیں پاسٹ کے, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. ایک ہوتا فیوچر, کیا ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا. یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اور پریزنٹ میں شاید 10% لوگ ہیں جو حال میں جیتے ہیں, پریزنٹ میں جیتے ہیں. زیادہ لوگ پاسٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوا تھا, یاد ہے ہم نے بڑا مزہ کیا تھا. یہاں پہ فیوچر کی باتیں کرتے ہیں, جب ایسا ہوگا تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا, مجھے یہ ملے گا تو پھر میں سیٹسفائی ہو جاؤں گی, ہے نا. یہ کرتے ہیں, لیکن پریزنٹ میں ہم نہیں جیتے. ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, یاد ہے اس ہوٹل میں کھایا تھا, بھئی وہ تو ٹیسٹ واپس نہیں آیا. جو پریزنٹ کا مزہ نا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اس وقت جب آپ ابھی آن لائن ہیں میرے ساتھ, تو آپ نے اس مومنٹ کو انجوائے کرنا ہے. دس از پریزنٹ, دس از یو. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا فیوچر کیا ہے, آپ کو نہیں پتا. پریشان ہونے کی ضرورت, وہ ہو سکتا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ پکڑ کے خراب کر دیں اسے. اور پاس میں جو ہو گیا بند کریں اس فائل کو, وہ آپ کی نہیں ہے, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ اگلے چیپٹر پہ جاتے ہیں تو پچھلا چیپٹر کھولنے کو دل نہیں کرتا, تو کیوں کھولنا سے. جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں, جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو چوٹ لگتی تھی تو آپ اس کو بینڈیج لگاتے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ چوٹ جو ہے وہ ابھی پوری طرح بھری نہیں ہوتی تھی, آپ اس کو بینڈیج اتار دیتے تھے تو پھر ایک خون کا فوارہ سا باہر نکلتا تھا. آپ کو پتا تھا آپ کو درد ہو رہی تھی, لیکن آپ نے جان بوجھ کے اس بینڈیج کو اتارا تو خون باہر نکلا نا, کیونکہ بھی آپ کو پتا تھا کہ زخم بھرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو چھیڑے نہیں, رائٹ. اور اگر کوئی زخم جو ہے وہ بھر چکا ہے اور اس کے صرف نشان رہ گئے ہیں, تو اس کو کریٹ کے دوبارہ اس کے زخم کو تازہ نہ کریں. تو جو ابھی آپ کے جو بھی زخم ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر مرہم لگائی جائے گی, لیکن آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے.
یہ آپ کو پرومس کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اس وقت زخمی ہیں اور میں آپ کے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ اس کو تب تک نہیں کھولیں گے، 6 مہینے تک آپ نے اس کو بینڈیج لگانی ہے. کوئی پرانا چیپٹر آپ نے نہیں کھولنا. جب بھی آپ کھولنے لگیں کوئی پرانی یاد، کوئی پرانی بات، کوئی محرومی، آپ نے سوچنا نہیں میں نے پریزنٹ میں رہنا. ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا، ابھی میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے مجھے اگلے لمحے کا نہیں پتا. بالکل موت آ جائے میری زندگی کا ختم ہو جائے میں کیا کروں. میں اپنے آپ کو بار بار ریئلائز کرواتی ہوں جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں، ظاہر ہے سب کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کیا میں یہاں بیٹھی رہوں کہ مجھے کرنا ہے کچھ کرنا ہے. اگر اگلے لمحے میں فوت ہو جاتی ہوں تو میرے پاس کیا ہے، تو میں فوراً سے اٹھ کے مجھے ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ کا کام کر لوں. یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، آپ کسی کی ذات پہ آپ نے کوئی احسان نہیں کرنا. یہ آپ کی لائف ہے، آپ کا اینڈ ہونا ہے، آپ کی مرضی ہے خوش رہیں یا غمگین رہیں. جب آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بس دیٹس اٹ، ابھی میں نے حال میں جینا، اب بھی میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ میں جیئیں. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا تو ان کو میں سمجھاتی ہوں کہ بیٹا جب سے سنڈے ہے نا، میں سیٹرڈے نائٹ ہے، تو آپ اگر جاگ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ ایک سٹوری بک پکڑیں، اپنے ساتھ آپ نے کوئی چپس پکڑ لیں جو وہ کھاتے ہیں. جیسے میں ہوتا چائے پکڑ لی تھی، مجھے بہت پسند ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز لے کے تو میں آرام سے بک ریڈنگ کرتی ہوں کہ یہ میرا پریزنٹ ہے، اس کو میں نے اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو خوش کرنا ہے آپ نے. تو آج کی جو ایکسرسائز ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، نوٹ کر لیں آپ سب. لو یور سیلف. جی اس کو لکھ کے لگا لیں، اپنے روم میں چپکا لیں، اپنی موبائل کی ڈی پیز بنا لیں، واٹس ایپ کی ڈی پیز بنا لیں. لو یور سیلف. اپنے آپ سے محبت کرنی ہے کیونکہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ جیسے ہیں، اللہ نے آپ کو جیسے بنایا، ایکسیپٹ یور سیلف. سب سے پہلے جو ہوا اس کو نہیں سوچنا، اب جو چل رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا. دیٹس اٹ. جو ہوا بس اب نہیں چلے گا. I'm fed up. ٹھیک ہے. تو آپ کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. کیسے محبت کرنی ہے بتائیں ذرا. آپ جو سوچتے ہیں ذرا میں کمنٹ باکس میں دیکھتی ہوں. اب کیسے اپنے آپ سے محبت کریں گے ذرا مجھے یہ تو بتائیں. جیسے اگر آپ آج سنڈے ہے، لڑکیاں ہیں تو آج کا تھوڑا سا دن اپنے ساتھ سپینڈ کریں. آپ کو جو سا ڈریس پسند ہے اپنے آپ کی خوشی کے لیے وہ ڈریس پہنیں. ہلکی سی کلینزنگ کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے نیلز کاٹ لیں، اپنے بالوں پہ آئلنگ کر لیں، ٹھیک ہے. جو چیز پسند ہے وہ منگوا کے کھا لیں یا اس کو بنا لیں. ایون آج سنڈے ہے، بہت سے لوگ حلوہ پوڑی کھا رہے ہوں گے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور جو لڑکے ہیں آج کا دن آپ کا، آپ کی کوئی جاب نہیں ہے، آپ کا اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، تو آج اپنے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. جو چیز آپ کو پسند ہے. کتنی دیر سے آپ رکے ہوئے تھے، آپ وہ کام نہیں کر رہے تھے. آپ کے اندر بھی ایک وہ بچہ ہے نا، اس کو مرنے نہیں دینا کبھی بھی. جو آپ کے اندر والا ایک بچہ ہے نا، اس کو کبھی مرنے نہیں دینا. وہ کیا کہتا ہے، وہ کس میں خوش ہوتا ہے وہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم فرینڈس کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم ان کے ساتھ خوب انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم ہمارا اور ان کا ہے. اپنے بچے کو آپ نے زندہ رکھنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو سے محبت کرنی ہے. اب سب سے پہلے جب آپ اپنے باڈی کو صاف ستھرا کریں گے تو اس سے آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے. اپنی آنکھوں کو دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک دنیا سمائی ہوئی ہے. اپنی آنکھوں کو دیکھیں وہ کتنی خوبصورت ہے. میں اکثر لوگوں کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی پرسنالٹی ان کی آنکھوں سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو ڈریس اپ کریں اچھی طریقے سے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، جو آپ کا کرنے کو دل کرتا ہے وہ کریں، لیکن اپنے آپ سے محبت ضرور کریں. اپنی کمیاں دیکھنا چھوڑ دیں، اپنے اندر جھانکیں آپ کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں. تو میں جیسے اگزامپل بار اپنے اسٹوڈنٹس کی دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ سب بہت یونیک ہیں. آپ سب میرے پاس وقت بیٹھے ہیں، آپ سب کے اندر ایک کوالٹی ہے. تو کہتے ہیں ٹیچر ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے. میں نے کہا کام کرنا شروع کریں، حرکت کرنا شروع کریں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا انٹیریئر ڈیکوریشن کا بڑا دل کرتا ہے تو میں کہتی ہوں آپ کریں، جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس سے کچھ بنانا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. سپوز میں ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بولنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے لوگوں کو سمجھانا بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا بیسیکلی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جو میں آگے گئی اور میں نے بولنا شروع کیا اور لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی، فیڈ بیک آنا شروع ہوا، تو میں نے کہا یس دس از مائی پارٹ. مجھے لکھنا پسند نہیں ہے پر مجھے بولنا بڑا پسند ہے. تو مجھے پتہ لگا میری آواز ایک بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی دولت دی ہے، اس کا استعمال کریں. اپنے آپ سے محبت کریں. آپ بہت ہی پیاری ہیں، آپ بہت ہی پیارے ہیں الحمدللہ. آپ جیسا کوئی نہیں ہے. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کو معاف کریں. یہ بھی ایک ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. یہ سارے ٹاپکس ہوں گے لیکن آپ
ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہاں ہم پریشان. ایک ہفتے بعد جب آپ سے ملاقات ہوگی، دیکھیں جب ایک ہفتے آئی تھنک کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا تھا. الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا. ایک ہفتے کے اندر آپ کافی دفعہ سوچیں گے کہ نہیں وہ جو لیکچر کے وقت سوری کنیکشن کی پرابلم آ رہی ہے جی. تو جب آپ ایک ہفتے بعد آن لائن سوچیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر کہ جو پہلی وہ موٹیویشن تھی جو اس وقت ملی تھی اب وہ موٹیویشن نہیں ہے، وہ کہاں گئی ہے جب ہم باتیں سن رہے تھے. تو دیکھیں وہ ایک ہفتے زندہ آپ کو رکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو زندہ. تو آپ کو انہا اللہ تعالیٰ کنیکشن میں کوئی پرابلم نہ آئے. تو آپ نے خود یہ زندہ رکھنا ہے اپنے اندر کہ میں نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. جو باتیں میں نے ابھی ہائی لائٹ کی ہیں آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ڈسکشن بعد میں ہوگی، ہر ٹاپک پہ ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس وقت آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ایک سفر کے لیے کہ مجھے آگے جانا ہے. یہ ہفتہ آپ کا پیک اپ کا ہفتہ ہے، ٹھیک ہے. پیکنگ کریں، پرانی یادیں ایک بڑا سا جسے کیا کہتے ہیں بیگ لیں، اس میں پرانی یادیں ڈال دیں اور بالکل نئی لائف سٹارٹ کریں. بے شک اپنے دیواروں پہ لکھا دیں ریفریش کا بٹن آن کر دیں اور اس پہ لکھ دیں کہ اب مجھے اپنی لائف جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہے. تو لو یور سیلف، اپنے آپ سے آپ نے محبت کرنی ہے. دیکھیں انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کے ارادے سے پتہ چلتی ہے. آپ کی قیمت وہی ہوگی جو آپ خود اپنی قیمت لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. دنیا آپ کو اتنی قیمت دے گی جتنی آپ اپنے آپ کو خود ویلیو دیتے ہیں. جب آپ اپنا خود خیال نہیں رکھتے، گندے مندے کپڑوں میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی اپنی ذات سے انٹرسٹ نہیں ہے، تو لوگ بھی آپ کو ایسی ڈیل کریں گے. اگر آپ خود اپنے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں، تو لوگ بھی آپ سے سنسیئر رہیں گے. جب آپ اپنے خود برا حال بنایا ہوا ایک کمرے میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور لائف کی طرف نہیں آ رہے، تو لوگ بھی کہیں گے پاگل ہے، زیادہ دیر تک اس کے پاس نہیں بیٹھنا. لوگ مایوس لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور روتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی رونا نہیں پسند کرتا، ٹھیک ہے. ہر بندہ ہنسنے والوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے، رائٹ. تو آپ کی قیمت وہی ہے جو آپ کا ہمت اور آپ کا ارادہ ہے. اب دیکھ لیں کہ آپ کی ہمت اور ارادہ کتنا ہے. اچھا، اب یہ جتنی بھی پرابلمز ہیں اس کے بعد یاد رکھیں انسان اگر واقعی ان سے باہر نکل آتا ہے تو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بھی پاسٹ میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، الحمدللہ. ان غلطیوں پہ بھی الحمدللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھر بہت کچھ سکھایا. جتنے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں نا وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. دیکھیں آپ کوئی واقعہ جو آپ کو بہت زیادہ پنچ کر رہا ہے نا، اس کو سوچیں کہ اس سے آپ نے سیکھا کیا ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کچھ سیکھا نہ ہو. انسان اچھے حالات میں کچھ بھی نہیں سیکھتا، برے حالات میں سیکھتا ہے. جب شروع کے وقتوں میں جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے کیا ایجاد کیا، ہم کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو وہ جو پریشانی کے اندر انہوں نے کیا کچھ ڈسکور کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب جب لائٹ جاتی ہے تو یو پی ایس ہیں، جنریٹر ہیں، آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ایک وقت تھا جب ہمارے پاس یہ نہیں تھے، ہم پریشان تھے. تو پریشانی کے اندر سے رستے نکلنا شروع ہوتے ہیں. سوچیں وہ واقعہ جو آپ کو بہت دیر تک تنگ کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا پایا. میں اپنی لائف میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو جو ایکسٹریم غم کی کنڈیشن تھی وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا. تو میں جب بھی وہ ٹائم سوچتی ہوں میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دل سے تیرا شکر یا اللہ، آج وہ نہ ہوتا تو آج میں بھی نہ ہوتی. اگر وہ غم نہ ہوتا تو یا اللہ آج میں یہاں نہ ہوتی. بس فرق اتنا تھا کہ میں نے اسی لمحے سوچا کہ بس ایک دفعہ رو لیا، بار بار نہیں، بس ہو گیا، دیٹس اٹ. اور کوئی بھی چیزوں کو پریشان کر رہی ہے، آپ کو ڈرا رہی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو سوچیں کہ مجھے ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ڈرنا. اللہ آپ کے خوف کو امن میں بدل دے گا. میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی تو ایک میرا جو غلطی ہوگی مجھ سے ٹریولنگ سے پہلے اور مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا. میں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور میں سفر میں جا رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ یہ پیچھے سے میں غلطی کر رہی ہوں. اب میں نے کیا پڑھنا شروع کر دیا، اللہم استر عوراتی و من رواتی. اللہ تعالیٰ میری جو عیب ہے اس کو ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن میں دے، خوف سے امن دے. الحمدللہ. اور جب میں واپس آئی اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ایسے ہی ٹھیک کر دیا کہ جیسے کوئی غلطی تھی نہیں. کیونکہ آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو بدل دیتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے لیے سب سے پہلی اگزامپل، ہمارے جو باپ حضرت آدم علیہ السلام، جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا.
کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ, ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب وہ اللہ کے نبی, ٹھیک ہے, وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کر لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہم خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اندھیرا ہمارے دلوں پہ چھاتا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. I just love this دعا, کیونکہ انسان کو جتنا بھی غم ہو, جب وہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غم کو دور کر دیتا ہے. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غموں کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ سٹیپ آپ کو خود اٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں, اب کام آپ کا ہے. آپ ایک بک لے لیں جس میں ربنا ہے, اس کا نام ہے, ایپ بھی ہے, آپ ایپ سرچ کر سکتے ہیں ربنا. اس میں 40 دعائیں ہوں گی جو قرآنی دعائیں ہیں اور اتنی کمپریہنسو دعائیں ہیں. جب آپ وہ نبیوں کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک یقین آئے گا. اور پلیز ٹرانسلیشن, ترجمہ لازمی پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ان دعاؤں میں ہے کیا. جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے آپ کے جسم کے اندر, آپ کے روح کے اندر ایک سکون آپ کو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن 2 رویے ہیں. ایک تو یہ کہ اس غلطی پہ آپ اترائیں, ٹھیک ہے, اور مزید غلطیاں کرتے جائیں اور ایکسیپٹ ہی نہ کریں. ہم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جیسے چھوٹے بچوں ان کو کہیں بیٹا آپ نہیں کیا, کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں کیا, وہ ڈر جاتے ہیں, نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو دیکھیں آپ دنیا والوں سے ڈر سکتے ہیں, اللہ سے نہیں آپ ڈرتے. سب سے پہلے حق تو اللہ کا ہے نا. ایک آپ کو فارمولا اور بتاتی ہوں. جیسے ایک فارمولا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ زندگی اگر آپ کو لیمو دے گی تو آپ نے لیمنیڈ بنا کے پی لینا. تو دوسرا فارمولا یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہوگی جسٹ ایکسیپٹ اٹ. آپ اس بندے کے سامنے ایکسیپٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نہیں, آپ کی ہمت نہیں ہو رہی, اترائیں نہیں, فوراً سے اللہ کے ساتھ رجوع کریں, اللہ سے بات کریں. اللہ بولے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں آپ کو 100% واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہتی ہوں اللہ آپ کی غلطی کو سدھار دے گا, سیدھا کر دے گا. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. میں اتنا شیورٹی سے کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ ان سب چیزوں سے ہم بھی گزرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور گزرتے ہیں, ہم ہر روز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کالا دھبا لگ جاتا ہے یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. آپ کو اپنا وجود بھاری نظر آتا ہے, فوراً استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں. جب میں یہ سوچتی ہوں کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا مجھے کچھ غلط کہہ دیا ہے تو میں فوراً سے استغفر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہوں. اور تب تک کرتی ہوں جب تک مجھے یہ محسوس نہ ہو لے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا کہ نہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے, پہلی دعا آپ کو کرنی ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں گی, لا تحزن ان اللہ معانا. غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. غم نہیں کرنا ہے, جو ہو گیا بس ختم, اب آگے جانا ہے. ہمت کرنی ہے. نفس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی لڑائی کرنی پڑے گی. آپ کا نفس آپ کو اکسائے گا انہی گناہوں کے اوپر, آپ کو یاد کروائے گا. کتنے لوگ مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا, حالانکہ ہم اس لائف سے باہر نکل آئے, لیکن وہ بار بار خیال ہمیں آتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا, پتہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جھولیاں بھر بھر کے بھی گناہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس, زمین و آسمان جتنا گناہ لے کے جائیں گے. جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے, بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ شیطان ہے جو ابلیس دتکارا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جنت سے نکالا گیا ہوا ہے وہ, تو وہ ہے ہی مایوس. تو وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ مایوسی پھیلاتا ہے, آپ کو مایوس کر دیتا ہے. آپ کو نیکی کا کام کریں گے, آپ کے دل میں آئے گا پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آپ نماز پڑھتے ہیں, پتہ نہیں نماز ایکسیپٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ہر چیز میں ڈاؤٹ, پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب کسی چیز کا فیصلہ کریں تو پھر اللہ پہ یقین رکھیں. مومن جب بھی ڈیسیژن کرتا ہے پھر اللہ پہ چھوڑتا ہے اور اللہ پہ اعتماد رکھتا ہے, وہ یہ ڈاؤٹس میں نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان رکھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جو ہے آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ کے اندر کیا چینجز آئی اور آپ نے ایکسرسائز کی کہ نہیں, اور آپ نے اپنے آپ سے کیسے محبت کی, اور اپنے لائف میں آپ نے کیا چینجز لے کے آئے. انشاءاللہ
بہت کچھ ڈسکس ہونے والا ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے اس سفر میں. آج چونکہ آپ کا فرسٹ لیکچر ہے, فرسٹ ٹاک تھی, تو اگر میں نے بہت زیادہ لمبی کی تو یہ نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں اور آپ بولیں کہ نیکسٹ ویک اتنا لمبا لیکچر تو ہم کبھی بھی نہیں سن سکتے. بہرحال یہ آپ کا ٹائم ہے. نیکسٹ ویک اپنے ساتھ چائے رکھ لیں, کافی رکھ لیں, بریک فاسٹ رکھ لیں, کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لیں یا جو بھی آپ کو اچھا لگے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لیکچر انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غموں کو دور کر دے. آپ کے اندر جتنی بھی ڈارکنیس ہے اللہ تعالیٰ اس کو لائٹ میں بدل دے انشاءاللہ. اور اللہ ایسا کرے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے.